السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ رزق جو ہے وہ ہم پر کیسے کشادہ ہو سکتا ہے، رزق کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہو سکتے ہیں، رزق کے دروازے ہمارے اوپر کیسے کھل سکتے ہیں، رزق کی کشادگی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں رزق کی کشادگی لگا لو یا رزق کے دروازے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم وہ کام کریں تو اس سے ہمارا جو رزق ہے وہ کشادہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر، ہماری تقدیر کے اندر کچھ یعنی ایسے کام ہیں جن کے اندر ہم توجہ نہیں دے رہے، اگر ہم ان کے اوپر توجہ دینی شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے رزق میں نا کشادگی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ نماز۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ نماز۔ یعنی جب نماز انسان پڑھتا ہے نا تو اس وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص اور خاص رحمت اترتی ہیں، اور نماز جو ہے نا یہ دن میں 5 بار فرض کی گئی ہے، اور ہر نماز کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یعنی نماز کے لیے آؤ اور کامیابی کے لیے آؤ۔ ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یعنی نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ۔ اور یعنی نماز جو ہے یہ ہر کامیابی کا راز ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز جو ہے ہمارے لیے ہر کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صبح صبح رزق کے لیے نکلتے ہیں، پرندے رزق کے لیے نکلتے ہیں اور جانور رزق کے لیے نکلتے ہیں، جتنے بھی چرند پرند درند جو کچھ بھی ہیں سبھی جاندار رزق کے لیے نکلتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ تو لیکن جتنے بھی ہیں نا سب کے سب پہلے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہر چیز جو ہے نا، ہر جاندار یعنی جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ذکر ہر ایک کو ملا ہوا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی ذکر کرتے ہیں۔ تو یعنی نماز جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو انسان کو کامیابی کی گارنٹی دیتی ہے۔ تو اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ استغفار۔ استغفار کیا ہے؟ بخشش مانگنا۔ استغفار کیا ہے؟ بخشش مانگنا۔ اس کے لیے کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔
کہ میں نے کہا کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یاد رکھیں جب کوئی انسان استغفار کرتا ہے نا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے جو اس کے اوپر مصائب آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری پریشانیاں نا یہ استغفار کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے استغفار کے لیے بہت ہی خوبصورت چیز ہے، جیسے فرض نماز کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں نا، فرض نماز کے علاوہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں نا، تہجد، اشراق، چاشت، ربابین، اور بھی نمازیں ہیں۔ تو ایسے ہی استغفار کے لیے بہت ساری یعنی جملے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں جو استغفار کے زمرے میں آ جاتی ہیں، لیکن سب سے چھوٹا جو جملہ ہے نا وہ کون سا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس کے لیے اور بھی بہت سارے جملے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دیکھ لو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آگے ایک اور دیکھ لے، پنجم کلمہ استغفار جو ہم پڑھتے تھے بچپن میں، یاد کیے ہوئے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب الیہ۔ یہ آگے پورا کلمہ جو ہے وہ، اور سید الاستغفار دیکھ لو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی استغفار کے جملے ہیں نا، جتنے بھی ہیں قرآن پاک کے اندر، یعنی جتنے بھی دفعہ یعنی ہمیں کہا ہے نا کہ استغفار کرو، تو استغفار کے لیے ہمیں جتنے بھی جملے ملتے ہیں نا احادیث سے، وہ سب جملوں کے اندر سب سے زیادہ جو جملہ ہے نا، یعنی جو سید کا یعنی مقام رکھتا ہے، جو سردار کا مقام رکھتا ہے، وہ کون سا ہے؟ سید الاستغفار، جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اللہم انت ربی سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہ ساری نہیں آتی ہے تو وہ جو ہماری مائیں جو کمزور ہو گئی ہیں، بزرگ جو ہیں ہمارے کمزور ہو گئے ہیں، اب یاد نہیں ہوتا ان کو نا، تو وہ کیا کریں؟ وہ صرف اور صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ دیکھو بھائی 100 بار استغفر اللہ کا جو پڑھنا ہے نا، ایسا استغفار پڑھنا جس کے اندر آپ کا دھیان کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی آپ کی توجہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے، آپ دھیان سے پڑھ نہیں رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یعنی 10 بار 11 بار پڑھ لو، آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہو آسانی سے پڑھو، لیکن حتیٰ کہ آپ 3 بار بھی اگر استغفر اللہ کہہ دیتے ہو نا، لیکن کیسے؟ خصوصی توجہ کے ساتھ، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، اپنے خطا کار اپنے آپ کو مانتے ہوئے، تو یہ سب کچھ جب کرتے ہوئے آپ نا استغفر اللہ کو 3 بار بھی پڑھیں گے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آ جائے گا، بجائے اس کی کہ آپ 100 بار پڑھو اور آپ کا دھیان کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل توجہ سے، یکسوئی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گر گراتے ہوئے، اللہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر، سچی توبہ۔ تو 3 بار پڑھا ہوا بھی بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حیثیت رکھتا ہے، بہت مقام رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ صرف یہ چیز نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ صدقہ۔ صدقہ، صدقہ جو ہے یہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، مال کو بڑھاتا ہے، صدقے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ جیسے دنیا میں مال بڑھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ سود کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو سود جو ہے نا، سود یہ بہت بری چیز ہے، انتہائی بری چیز ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا حساب لکھنے والا، سب جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ اور بھی دیکھو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ، یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سود کو مٹاتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یربی
صدقات، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کہا اتنا دو اتنا دو اتنا دو، نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کہتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کو بنایا کس لیے؟ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 2 3 4 کی گنتی نہیں مقام رکھتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حیثیت ہے نا، وہ عمل کی اچھائی ہے، نیت کی اچھائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے صدقات ڈھیروں ہوں گے، جن کی نمازیں ڈھیروں ہوں گی، لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، نیت کیسی ہے. اب ایک بندہ ہے وہ 1 کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ ہے جو ٹرک بھر کے صدقہ کر رہتا ہے کھجوروں کا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ریاکاری کرنا چاہتا ہے، وہ دکھاوا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میں بہت کر رہا ہوں ایسے ایسے. یہ اس کے دل میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہٹ کے ہے. تو اب ایک بندہ ہے جو 1 کھجور صدقے کی دے دیتا ہے، تو اس کی 1 کھجور جو ہے نا صدقے کی، وہ اس کے اوپر بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ تم ٹرک بھر کے صدقے کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے عملوں کو دیکھتا ہوں، میں تمہاری چیزوں کو تو نہیں دیکھتا. وہ کہتے ہیں نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت، اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا؟ تقوی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اب صدقے کے اندر جو ہے نا، اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے پیسے دیے تو صدقہ ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یوں 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 کر کے جو وار کے دینا ہوتا ہے نا وہ صدقہ ہوتا ہے. دیکھیں صدقہ کیا ہے؟ صدقہ بھی ایک نیکی ہے. تو جیسے بکل تسبیح صدقہ، یعنی سبحان اللہ جو ہے نا، وہ ہر جتنی بار بھی آپ سبحان اللہ کہو گے وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا. بکل تحمید صدقہ، یعنی جتنی بار بھی آپ حمد بیان کرو گے یعنی الحمدللہ کہو گے وہ صدقہ ہوگا. بکل تکبیر صدقہ، ہر تکبیر جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے. بکل تحلیل صدقہ، یعنی ہر لا الہ الا اللہ کو کہنا جو ہے وہ افضل ذکر ہے اور صدقہ ہے. اور یہ دیکھیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اچھی بات کو حکم دینا اور برے کام سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ جو ہے وہ صرف پیسے نہیں ہوتے، صرف پیسے نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں بھی صدقہ کہلاتی ہیں. تو صدقے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا رزق بڑھتا ہے، استغفار سے انسان کی دولت بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے اور گناہوں کی بخشش ملتی ہے. نماز انسان کے کام میں، کاروبار میں کامیابی لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں لاس ہوا، ہمیں وہاں پہ ایسے ہوا، ہمارے ساتھ سارے کا سارا مال ڈوب گیا، ہمارا کاروبار ڈوب گیا. کیوں ڈوب گیا؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو کبھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ڈوبے گا. اور اب آگے دیکھتے ہیں ہم نمبر 4، یہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ تقوی یعنی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یہاں سے دیکھتے ہیں ہم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، رزق کی تنگی میں ہو، آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بھی اپنے رزق کی کشادگی کے لیے ایسا کیا کروں کہ جس سے میرا جو ہے نا یہ مشکل سے نکلنے کا حل نکل آئے اور ہمارے لیے کوئی آسان راستہ نکل آئے، آسان طریقہ نکل آئے کہ ہمارے لیے رزق کمانا آسان ہو جائے، ہمارے لیے کاروبار جو ہے یعنی حلال روزی جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. اللہ تعالیٰ کو یعنی ڈرنا جو نا بہت اچھا لگتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے، مقام
کھڑا ہونے سے تو کیا ہے جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو جنتوں میں کیا نہیں ہوگا؟ کیا رزق کی کمی ہوگی وہاں پہ؟ کس چیز کی کمی ہوگی؟ کسی چیز کی بھی نہیں کمی ہوگی۔ تو تقویٰ جو ہے نا، تقویٰ یہ انسان کے لیے بڑے بڑے مسائل سے نکلنے کا حل بتا دیتا ہے، راستہ نکال دیتا ہے، راستے پہ چلا بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ بہت سی اللہ تعالیٰ آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ نمبر 5 نفلی عبادت، ٹھیک ہے؟ نفلی عبادت، ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے یہ نمازیں پڑھی ہیں تو ہم کہتے ہیں چل تھوڑے سے نوافل اور پڑھ لیتے ہیں۔ مثلاً ہم نماز کے لیے اٹھے ہیں، ہم رات کو جلدی اٹھ گئے ہیں، ہم پانی پینے کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ کسی اور اپنے بچوں کے کام کے لیے کیوں نہیں اٹھے؟ اگر اذانیں نہیں ہوئی ہیں تو اٹھ کے کیا کریں آپ تہجد کے نوافل ادا کر لیں۔ ان سے کیا ہوگا کہ نفلی عبادت جو ہے یہ انسان کے لیے بہت سی یعنی رزق میں برکتیں لے کے آتی ہے۔ دیکھیے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ روٹی اور سالن کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہماری روٹی سالن کے ساتھ سلاد بھی ہو، دہی بھی ہو، چٹنیاں بھی ہوں، اور یعنی مشروبات بھی ہوں، اور بھی کھانے ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا سبزی کے اندر یعنی ایک ہی چیز نہیں ہے بلکہ اور بھی چیزیں ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دسترخوان کی شان بڑھ جائے گی، ہمارے دسترخوان میں برکت آ جائے گی، بہت سی برکتیں اور کشادگیاں ملیں گی۔ تو یہ جو نفل ہے نا، ایسے ہوتا ہے بندہ یہ نہ کہا کرے کہ میں نے فرض پڑھنے ہیں، بس میں نے اتنا ہی پڑھنا، میں نے فرض نماز ہی پڑھنی، جب بھی ٹائم ملے کبھی اوابین بھی پڑھ لی۔ تو کیا ہوتا ہے جب انسان نفلی عبادت کرتا ہے نا، نفلی عبادت کے اندر تسبیحات بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا ذکر، ویسے درود پاک، نفلی عبادت ہے نا، تو اس کے اندر دیکھیں نوافل، اس کے علاوہ یعنی مثلا ہم نے یعنی زکوٰۃ دی ہے، تو زکوٰۃ کے بعد ہم اور بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ یعنی فرض ہے نا، تو زکوٰۃ کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں۔ تو ہم یسألونک ماذا ینفقون، تو یعنی سوال کرنے لگے آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں، تو ہمیں قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے نا وہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو۔ یعنی جو انسان نفلی عبادت کرتا ہے نا، تسبیحات، نوافل پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، اور بھی جیسی بھی اس سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ جو عبادت ہے نا یہ بھی اس کی روزی بڑھانے میں، رزق بڑھانے میں، انسان کی زندگی کے اندر کشادگیاں کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نمبر 6 یعنی حج و عمرہ، تو یہ کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو بھی یعنی اس کی طاقت رکھتا ہے نا، یعنی حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی جو طاقت رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ حج کرے، وہ عمرہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم حج عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہو تو بھی لو جی گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو کر لیتے ہیں، ہم گھر میں ہی پڑھ لیتے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پاس پیسے جو ہیں آپ ان کو خرچ نہیں کر رہے ہو، کس لیے؟ حج کے لیے نہیں خرچ کر رہے ہو، آپ کے اوپر پیسے ہیں آپ کے پاس، تو آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ حج کرنے ضرور جائیں، آپ عمرہ کرنے ضرور جائیں، کیونکہ اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کے مال میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ملے گی۔ دیکھو نا، یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ایک نیکی کی تو 10 گنا ملی، تو وہاں پہ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں جا کے نیکی کی 1,00,000 گنا نیکی بڑھ گئی، ایک نیکی کا اجر 1,00,000 گنا ملا۔ تو بھی دیکھو، جو روپیہ ہم نے یہاں پہ خرچ کیا 10 گنا اس کا اجر مل رہا ہے، وہاں پہ جا کے ہم خرچ کر رہے ہیں 1,00,000 گنا مل رہا ہے، تو کیا یہ کم ہے؟ یہ کم ہے؟ ہم تو اگر ہمیں کوئی انسان، ایک مثال دیتی ہوں آپ کو کہ اگر ہمیں کوئی چیز جو ہے مثلاً ہم چلو عورتیں زیادہ تر سوٹ کی باتیں پسند کرتی ہیں، سوٹ کی بات کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے ایک کے ساتھ ایک سوٹ فری مل رہا ہے، میں بھاگ کے نہیں جاؤں گی نا، تو جب ہمیں ایک کے ساتھ 10 نہیں، ایک نیکی کے ساتھ 10 نہیں 1,00,000 مل رہے ہیں، تو کیا ہمیں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے؟
یہ دنیا کا مال یہی رہ جائے گا. اگر اس کو بھی بڑھانا چاہتے ہو نا کہ اس میں کشادگی ہو, آپ کا شوق ہے کہ میرا مال بھی بڑھے, تو حج عمرہ کرو. اللہ تعالیٰ حج عمرے کی برکت کے ساتھ بھی تمہارے مال میں بہت زیادہ برکت کرتے ہیں. انسان کو دیکھو کتنی عزت مل جاتی ہے, کتنا مقام مل جاتا ہے. اور کیا ہے نمبر 7, رشتہ داروں سے اچھا سلوک. رشتہ داروں سے اچھا سلوک. اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے ہمیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو, جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو. یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دیکھو نا, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کتنی شان ہے اس کی. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبسمک فی وجہک لأخیک, یعنی تیرے چہرے کا جو تبسم ہے نا, تیرے چہرے کا جو مسکرانا ہے نا, لأخیک کس کے لیے, اپنے بھائی کے لیے. مسکرانا جو نا اپنے بھائی کے لیے, یعنی تیرے چہرے پہ جو اسمائل آتی ہے اپنے بھائی کو دیکھ کے, جو تو مسکراتا ہے نا, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی صدقہ ہوتا ہے, وہ ایک صدقہ ہوتا ہے, نیکی ہوتی ہے. اور پھر اس سے بھی انسان کا رزق بڑھتا ہے. دیکھو کتنی, دیکھنے کو تو یہ چھوٹی سی چیز ہے, لو جی کسی کو دیکھ کے مسکرا لینا. ہمیں کیا پتہ ہے کہ جب ہم کسی کی طرف دیکھ کے مسکرائیں اس کو کتنا اچھا محسوس ہوا ہوگا. اللہ جانے اس نے ہمارے لیے کیا کیا دعائیں کی ہوں گی. یہ کتنا اچھا انسان ہے, یہ مسکراتا ہے ہمیں دیکھ کے, اس کے چہرے پہ ناگواری نہیں آتی ہمیں دیکھ کے, وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے, کتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے, بے تحاشا پیار کرتے ہیں. اور جب کوئی انسان دوسرے انسان سے یعنی محبت کرتا ہے, مسکراتا ہے, تو یعنی تبسم کرتا ہے, مسکراتا ہے, اور اس مسکرانے کی وجہ سے اللہ کی ذات اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جو اس کے مسکرانے کی وجہ بن جاتی ہیں. فار ایگزامپل میں کسی بہن کو دیکھ کے مسکرائی ہوں نا, تو کیا اسے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ میری یہ بندی میری دوسری بندی کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے, تو اس کو سلام کر رہی ہے, اس کے ساتھ یعنی اچھا یعنی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے, اچھا سلوک ہے اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. کوئی بھی مہمان گھر میں آتا ہے یا خود کہیں جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے مسکرانا, ان کو ملنا, ان سے پیار کرنا, اچھی باتیں کرنا, حال احوال پوچھ لینا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, نہ تو ہماری زبان تھکتی ہے اور نہ ہی ہماری جسم میں تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے, بلکہ ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنے سے ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, وہ ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے, اور انسان یعنی پازیٹیو سوچتا ہے. اس کا رویہ جو نا وہ مثبت ہو جاتا ہے. جو اس کے منفی خیالات ہوتے ہیں نا, وہ سب کے سب جو نا آہستہ آہستہ نا ختم ہونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے چہرے کی جو اسمائل ہوتی ہے نا, وہ دوسرے انسان کو بھی تبسم کے لیے مجبور کر دیتی ہے. اور جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا مسکراتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نا جس نے ابتدا کی ہوتی ہے نا مسکرانے کی, کیا کرتے ہیں اس کے لیے یعنی اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اتنی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی اس کو خوشی ملتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے وہ مسکراتا ہی رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے رزق میں, روزی میں یعنی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں. پھر تبسم کا وجہی کا لأخیک, یعنی کسی رشتہ دار کو یعنی جب کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے تو آپ نے اس کو دیکھا ہے, تو دیکھتے ہی آپ کے چہرے کے اوپر اگر اسمائل آ گئی ہے تو وہ آپ کے بھائی کے لیے آئی ہے, آپ کی یعنی بہن کے لیے آئی ہے, آپ کے بھائی کے لیے آئی ہے, تو وہ مسکراہٹ آپ کی رزق کی کشادگی کا سبب بن سکتی ہے. وہ مسکراہٹ آپ کے رزق کے دروازے کھول سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مسکراہٹ عام سی مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے.
اور ہم صرف اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جو ہم سے طاقتور ہوتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنا رویہ یعنی امیر لوگوں کے لیے اچھا اور غریب لوگوں کے لیے بس سو ایسا نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے اندر اعتدال رکھنا چاہیے. نہ تو ہمیں اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کے ساتھ, زیادہ طاقتور لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنا چاہیے, اور نہ ہی ہمیں اپنے سے کم تر یا چھوٹے یا غریب لوگوں کے ساتھ رویہ برا رکھنا چاہیے. ہمیں سب کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہیے. جو بھی آئے, چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے, جیسا بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو زندگی میں لکھا ہے وہ ملنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم بس کیا کریں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جب آئیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, جب ہم جائیں تب بھی ہم محبت سے پیش آئیں, جب ہمیں کہیں مل جائیں تب بھی محبت سے پیش آئیں, ان کو مسکرا کے ملیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کی ضرورت کے وقت ان کے کام آئیں, تو ہم ان کی مشکل میں کام آئیں. کہ کوئی بھی پریشانی ہے ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں, تو یقین مانیں اللہ کی ذات ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرمائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے یہ خوشی آ گئی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو رزق کے دروازے ہمارے لیے بند تھے نا, جو پریشانیاں ہمارے اوپر آنی تھی, ہم نے جو اپنے مسلمان بھائی اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک کیا نا, اس اچھے سلوک کی وجہ سے وہ مشکلیں ہم سے ٹل جاتی ہیں, وہ پریشانیاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں. یعنی ہم پر پریشانیاں نہیں آتی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بھائی کے یا اپنی بہن کے غم میں برابر کے شریک ہو لیا. ٹھیک ہے, اب ہم نے اپنے حصے کا غم لے لیا. ضروری ہے کہ کوئی مصیبت ہم پہ ہی آئے گی تو پھر ہی ہم نے جھیلنی ہے, پھر ہی ہم نے یعنی غم برداشت کرنے ہیں. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم, پریشانی, دکھ, مصیبتیں ہوتی ہیں. اور اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے غم کو اپنا غم سمجھ لیتا ہے تو اس کے اپنے غم جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. پھر آگے کیا ہے, کمزوروں سے صلہ رحمی. ٹھیک ہے, یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحم کم من فی السماء. یعنی جو کوئی رحم کرے گا نا زمین میں, کوئی بھی اگر انسان کسی پہ زمین میں رحم کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر آسمانوں میں رحم کرتے ہیں. یعنی دنیا میں ہم اگر کسی جانور پہ رحم کریں, کسی انسان پہ رحم کریں, ہم کسی پرندے پہ رحم کریں, کسی کے اوپر بھی اگر ہم رحم کرتے ہیں نا اور ہم رحم کا معاملہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں آسمانوں پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر رحم کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھ کے ہماری یعنی جو باتیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, کام دیکھ رہے ہیں, ہمارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں یعنی اپنے آسمانوں کے اوپر بیٹھ کے ہمارے اوپر اپنے رحمتوں کے جو بادل ہیں ان کے صاحبان ہمارے اوپر کر دیں. نمبر 9, اللہ پر توکل. ٹھیک ہے, اللہ پر توکل کیا ہے, فتوکل علی اللہ, توکل علی اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو, یعنی بھروسہ کرنا, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. فتوکل علی اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ہمیں سکھایا ہے, بتایا ہے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. فتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کرو. پھر کیا, ومن یتوکل, کیا ہوگا, ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا نا وہ اس کو کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے تم نے میرے پہ بھروسہ کیا, چلو میں تمہیں نا فلانے کو سپرد کر دیتا ہوں, فلانے کے سپرد کرتا. نہیں, جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا, جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتے, مایوس نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کو ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے بھروسے پہ ہے,
اس کی کشتی پانی کے اندر اگر ڈول رہی ہے نا تو کوئی بات نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں نا، میں ہوں نا اس کو سنبھالنے کے لیے. کبھی کشتی ڈوبی ہے؟ لوگ ڈوبتے ہیں. کیوں؟ لوگ گناہ گار ہیں. کشتی تو اللہ کے بھروسے پہ چل رہی ہوتی ہے. بہت لوگوں کو دریا پار کروا رہی ہوتی ہے، بہت لوگوں کو سمندر کی یعنی تہوں کے اندر سے خزانے دلوا رہی ہوتی ہے. کشتیاں تو اللہ پہ بھروسہ کرتی ہیں نا. تو کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ کشتیوں کے اندر بیٹھنے والے تو ڈوبتے ہیں مگر کشتی پھر بھی تیر رہی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یعنی حقیقت میں جو کشتیاں ہیں وہ لکڑی کی ہی بنتی ہیں نا. تو لکڑی کیا کرتی ہے؟ لکڑی اللہ کا ذکر کرتی ہے. لکڑی اللہ کا ذکر کرتی ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہاں، لوگوں سے مشورہ کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ. پر جب آپ مشورے کر کے کسی معاملے پہ آپ کی بات پکی ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ پہ بھروسے پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے؟ دنیا جو نا، دنیا یہ دار الاسباب ہے. یہاں پہ یہ اسباب کا گھر ہے. یہاں پہ اسباب ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو دیکھیں نا اور ہم صرف بھروسہ کریں. وہ ایک آدمی تھا نا، تو اس نے کیا کیا، اپنا اونٹ جو تھا نا جب مسجد میں آیا تو اس نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد آیا تو کہنے لگا میرا اونٹ گم گیا. تو میں کہ کیا تم نے اس کی ٹانگ کو باندھا تھا؟ نہیں جی، میں نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا تھا. بھائی نہیں، اس کی پہلے ٹانگ باندھو، اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھو، باندھ کے تو پھر کیا کرو، اس کو یعنی باندھ کے تو اللہ پہ پھر بھروسہ کرو. اب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یعنی کام بھی کوئی نہ کریں اور کہیں کہ میں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہوں، اللہ پہ توکل کر کے بیٹھی ہوں. بھئی کچھ تو کرو نا، کرو پھر بھروسہ کرو. تم دکان بناؤ، تم اپنے آگے سامان رکھو، اللہ گاہک بھیج دے گا، تمہارے کسٹمر بھیج دے گا. تم کوشش تو کرو. تم سبق پڑھنا چاہتی ہو لیکن کیا ہے، لے کے بیٹھی نہیں ہو، پڑھا نہیں لے کے بیٹھے ہو، قرآن پاک نہیں لے کے بیٹھے ہو، اپنی بک نہیں لے کے بیٹھے. اب لے کے تو بیٹھو، یاد کرنے کی کوشش کرو، دماغ میں اللہ تعالیٰ خود ہی بٹھا دیں گے. ہم کیا ہے، ہم کھانا پکائیں نا کہ ہم خود ہی پک جائیں. نہیں بھی کھانا بناؤ، اپنی سبزی بناؤ، چیزیں بناؤ، تیار کرو، ذائقہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیں گے. چیزیں گلا دیں گے، اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، پکا دیں گے، اس میں ذائقے پیدا کر دیں گے. کون پیدا کرتے ہیں یہ ذائقے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پیدا کرتے ہیں. یہ کمال کس کے ہیں؟ جس پر توکل کیا ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 10 نمبر شکر کرو. شکر کیا ہے؟ وشکرولی ولا ازیدنکم. تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں زیادہ دوں گا. کبھی بھی ایسے نہ کہو کہ نہیں مارے گئے، لٹے گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ نہیں ہے. کہتے ہوتے بڑے کہتے ہوتے جنی ہے نہ پاؤ گے نا تو اونی ہے نہ پوے گی. کیونکہ بڑے کہتے ہوتے تھے کہ جتنی ہے نہ ہے، نہیں ہے، ایسے نہ کیا کرو. کیا کرو؟ الحمدللہ، بے شمار بے حساب نعمتیں تو انسان کے اپنے اندر ہیں. شکر ادا کرو. اگر ہم ایک آنکھ کا شکر ادا کرنے لگے نا تو زندگی بیت جائے اس ایک آنکھ کا شکر ادا کر پائیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں نا، ان کے اوپر یہ جو ہمیں یوں جھپکتے ہیں نا، ہماری آنکھوں کے اندر جو پانی ہے نا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. اور یہ جو آنکھیں ہیں، یہ چیز جو ہے، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وائپر فٹ کیے ہوئے ہیں جو ہماری آنکھیں نا جو لینس لگے ہیں ان کو بار بار صاف کرتے ہیں. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری لیشز ہیں نا، یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ہمیں ہمیشہ ہر اس ذرے سے چیز سے محفوظ رکھتی ہیں جو ہماری آنکھ میں جانے والی ہوتی ہے. کبھی چلی بھی جاتی ہے نا اگر، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. اور اگر یہ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ چیزیں ہمارے نہ پیدا کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جی ہماری لیشز بنانا، ہماری آنکھوں میں یہ والے وائپر فٹ کر دینا. اے اللہ پاک جی ہماری ناک سیدھی بنانا، ہماری آنکھوں کو یہ والا کلر دینا، ہمارے لپس کی شیپ یہ بنانا، ہمارے ہاتھ پاؤں ایسے بنانا، ہماری انگلیاں اتنی بنانا، ہمارے یہ والے معاملات ایسے کرنا. نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا.
ہمیں تو خود نہیں پتا تھا ہم کیا ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے، میں کہتی ہوں کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ نعمتیں دی ہیں ہمارے جسم میں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر، میں یہ کہتی ہوں آسمان کے ستاروں سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. بس یہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے نا، یقین مانو کبھی کبھی ہم بیٹھ کے جب سوچتے ہیں نا، ایک ایک نعمت کو سوچتے ہیں نا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو یقین مانو حیران ہوتا ہے بندہ کہ واقعی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. دولت کم ہے، رزق کم ہے، اولاد کم ہے، گھر چھوٹا ہے، اسباب تھوڑے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کی تھوڑی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑی ہے، تو آپ یہ نہ کہو تھوڑی ہے تھوڑی ہے تھوڑی ہے، کہو یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر ان لوگوں کی طرف دھیان دو جو آپ سے اور بھی تھوڑے یعنی میں گزارا کر رہے ہیں. جب آپ اس کو دیکھو گے نا، پھر آپ کو لگے گا نہیں بھائی ہم تو واقعی کئیوں سے زیادہ امیر ہیں، کئیوں سے زیادہ امیر ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. جب آپ یہ دیکھیں گے نا، پھر بہت اچھا گزارا ہوگا، بڑی اچھی زندگی گزرے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی اسی لیول پہ نہیں رکھیں گے جہاں پہ ہو. جب آپ شکر کرنے لگو گے نا، آپ کا لیول بڑھتا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا کرتے جائیں گے، بہت زیادہ عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تمہاری نیت بھی بھر جائے گی، من بھی بھر جائے گا، اور آپ کی ضروریات بھی بہت آسان طریقے سے پوری ہوں گی. تو یہاں تک اب 10 چیزیں جو ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. باقی انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہے نا ہم کچھ اور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ کل شیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.